بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ آج ہم بات کریں گے آئی پی پیز کے حوالے سے کہ وہ کن شرائط پر اور کس طرح بجلی جنریٹ کر کے پاکستانی عوام کو دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں کو آباد کر سکیں اور انڈسٹری کا پہیہ چلا سکیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 90 کی دہائی سے، جب وطن عزیز میں بجلی کا بحران پیدا ہوا تو اس وقت پیپلز پارٹی نے تو اپنے دور میں رینٹڈ پاور پروجیکٹ انٹروڈیوس کرائے۔ انہوں نے دنیا بھر سے مختلف بڑے بڑے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے ساحل سمندر پہ، اور وہاں سے وہ بجلی جنریٹ کر کے ہمارے سسٹم میں کو دے دیتے تھے، اور وہ وطن کے طول و عرض میں بجلی جو ہے وہ پھیل جاتی تھی۔ لیکن وہ بہت مہنگے پروجیکٹ تھے، ان پہ بہت شور مچا، اور بالآخر یہ رینٹڈ جو پاور پروجیکٹ تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا۔ مشرف صاحب نے تو بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے کوئی خصوصی دلچسپی ظاہر نہیں کی، ان کا سارا دھیان اپنی سروائیول اور امریکن جنگ میں ہی رہا۔ اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے دوبارہ رینٹڈ پاور پروجیکٹ کے حوالے سے ہی دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے آپ کو راجہ رینٹڈ کے مشہور قصے بھی یاد ہوں گے۔ 2013 سے 18 کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، اور انہوں نے سی پیک کے ذریعے بے شمار بجلی پیدا کرنے کے کارخانے متعارف کرائے، اور پریکٹیکلی بہت زیادہ مقدار میں بجلی پیدا کی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو بجلی پیدا کی گئی جن آئی پی پیز کے ذریعے، ان میں چائنا کی کمپنیز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دو سیاسی خاندانوں یعنی شریف فیملی اور زرداری فیملی کے بہت سے فرنٹ مینز، بہت سے سرمایہ کار لوکل اور بہت سے بیوروکریٹس اور جاگیردار شامل ہیں جنہوں نے ان آئی پی پیز کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، یا وہ غیر ملکی آئی پی پیز میں حصے دار بن گئے۔ یاد رہے کہ یہ کارخانے جو لگے اس وقت کے دنیا بھر میں مہنگے ترین کارخانے تھے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے لگائے جا رہے تھے، اور جو بجلی جس ریٹ پہ خریدنی تھی ان کارخانوں سے، وہ بھی اس وقت کی دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی تھی، جو کی قیمتیں جو طے ہوئی تھیں وہ مہنگی ترین قیمتیں تھیں۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ قیمتیں بھی ادا کرنی تھی ڈالر میں، یعنی کہ پاکستانی عوام سارا کاروبار روپے میں کرے گی، بجلی کے بل تک روپے میں ادا کرے گی، لیکن ریاست پاکستان پابند ہوگی کہ ان روپوں میں ڈالر میں کنورٹ کر کے ان آئی پی پیز کو ادا کریں، اور بجلی کے جو ریٹ طے ہوئے تھے وہ بھی ڈالرز میں طے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب بجلی کے یہ کارخانے چلیں گے تو ہر کارخانہ جو پیٹرول پہ چلتا ہے، گیس پہ چلتا ہے یا کول پہ چلتا ہے، امپورٹڈ کول پہ، یہ سارے کا سارا ایندھن جو ہے وہ ریاست پاکستان ان کارخانوں کو باہم پہنچانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایندھن سستا ہو جائے، مہنگا ہو جائے، بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول، گیس یا کول کا ریٹ کچھ بھی ہو جائے، یہ ریاست پاکستان کی سردردی ہوگی۔ ان کارخانوں نے صرف اپنی مشین چلانی ہے جس کا را مٹیریل ریاست پاکستان دے گی، اور اس مشین چلانے کے عوض انہوں نے اپنے پر یونٹ وصول کر لینے ہیں۔ یاد رہے کہ معاہدہ اتنا کمال تھا کہ اگر کسی وجہ سے ریاست پاکستان کسی کارخانے سے بجلی نہیں خریدتی، اسے بند رکھنے کا مشورہ دیتی ہے، تو بھی اس کارخانے کی جو کیپیسٹی ہوگی پروڈکشن کی، اس کیپیسٹی کے مطابق ریاست پاکستان اس کارخانے کو ادائیگی کرنے کی پابند ہوگی۔ اور مزید یہ تسلی کر لی گئی کہ کسی قسم کی بھی لٹیگیشن یا کسی قسم کی بھی اپیل ان معاہدوں کے خلاف پاکستان کی کسی کورٹ میں نہ کی جا سکے گی، بلکہ اس حوالے سے تمام لٹیگیشن بین الاقوامی عدالت میں ہوگی۔ اس ساری صورتحال میں جب 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی سرکار حکومت میں آئی، انہوں نے حکومت بنائی، تو یہ جو کیپیسٹی چارجز تھے، یہ جو فرق آ رہا تھا بجلی کے بلوں میں، یہ جو چارجز بڑھتے جا رہے تھے عدم ادائیگی کے حوالے سے آئی پی پیز کمپنیز کو، یعنی جنہیں سرکولر ڈیٹس کہا جاتا ہے، ان کی
تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ انہیرٹ کیے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کچھ 1150 ارب روپے نون لیگ کی حکومت سے یہ سرکولر ڈیٹس میں، اور اب وہ مسلسل بڑھتے جا رہے تھے، لہٰذا مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق پی ٹی آئی حکومت نے جب آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ نیگوسیشن کے حوالے سے رابطہ کیا تو ہمارے فرنٹ مینز جو کہ لوکل سرمایہ کار تھے وہ تو خاموشی سے پتلی گلی سے نکل کے سائڈ پہ ہو گئے، اور انہوں نے چائنیز آئی پی پیز کو آگے لگا دیا، جنہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈلی وہ معاہدے حکومت کے منہ پہ مارے اور انہیں کہا کہ اگر اس میں لیتو لات سے کام لیا گیا، ہماری ادائیگیاں نہ کی گئیں تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے لٹیگیشن کریں گے اور آپ سے اصل زر بما جرمانہ وصول کریں گے۔ مجبوراً حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ترلا منت کر کے ایک پالیسی جس پہ ان آئی پی پیز کو مجبور کر کے پابند کر لیا گیا، وہ آج عوام کے لیے وہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ 2021 میں پی ٹی آئی سرکار نے ان آئی پی پیز کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈالرز میں ہی پیمنٹس ہوں گی یا ڈالر ریٹ کے مطابق پیمنٹس ہوں گی، لیکن ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فریز کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ باہم گفت و شنید کے بعد، یعنی کہ اس وقت یہ طے ہو گیا کہ ڈالر کا ریٹ 148 روپے فی ڈالر ہوگا، ڈالر اس سے کہیں اوپر جائے یا کہیں نیچے جائے آپ کو 148 روپے کے حساب سے ہی پیمنٹس کی جائیں گی۔ ناظرین، اس نالائق، نااہل اور غیر جمہوری حکمران نے یہ ایک معاہدہ تمام شرائط کے باوجود، کیونکہ حکومت اور ریاست پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، ان بندے ہاتھ پاؤں کے باوجود یہ ایک معاہدہ جو آئی پی پیز کے ساتھ پی ٹی آئی سرکار کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج ڈالر کا ریٹ جب 330 روپے سے بھی تجاوز کر رہا ہے، اگر وہ کمپنیز 148 روپے فی ڈالر پہ کی پابند نہ ہوتی تو آپ غور فرما سکتے ہیں کہ وہ بجلی جو اس وقت 60 روپے فی یونٹ ہے اور آئندہ 1-2 ماہ کے دوران وہ 90 روپے فی یونٹ سے تجاوز کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس کا ریٹ فریز ہو چکا ہے 148 روپے ڈالر کے حساب سے۔ اگر وہ ریٹ فریز نہ کیا گیا ہوتا تو ان قابل، اہل اور جمہوریت کے علمبردار خاندانوں نے جو آئی پی پیز کے معاہدے جو عوام کے گلوں میں لٹکائے تھے، آج بجلی کا ریٹ کیا ہوتا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، غور فرما سکتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔